قوت کا سربراہ، لیکن اس کی سفارتکاری دیکھیے، جب وہ زبان کھولتا ہے بولتا ہے، بخدا ہمارے محلے کا ایک بدماش ایسی بات نہیں کرتا جس طرح وہ کرتا ہے۔ ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے، آخری موقع ہے، ہم تاریخ تبدیل کر دیں گے، رکھ دیں گے۔ یہ کسی جرنیل کا نہیں، یہ کسی بیوروکریٹ کا نہیں، یہ کسی خان اور نواب کا نہیں، یہ کسی جاگیردار کا نہیں، یہ کسی صنعتکار کا نہیں، یہ کسی سرمایہ دار کا نہیں، یہ اس ملک کے غریب عوام کا ملک ہے۔ کہ میں حکومت سے لڑتا ہوں، میں کسی سیاسی پارٹی سے نظریاتی اختلاف کرتا ہوں، لیکن حکمرانوں سے لڑنے کا معنی یہ نہیں کہ میں وطن عزیز کے چہرے کو بھی نوچا کروں۔ ملک میرا ہے، اس ملک کی حفاظت ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا گھر بھی ہے، یہ ہماری عزت بھی ہے، یہ ہمارا ناموس بھی ہے۔ جب ہم نے پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان کر دیا تو ایک طرف مظاہروں کا اعلان، دوسری طرف سے یہ دوسرے حالات۔ پورے ملک میں مظاہروں کے کال دینا یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے اس ویڈیو بیان نے پورے ملک میں آگ لگا کر رکھ دی۔ مولانا نے ایک مرتبہ پھر وہی کام کر دیا جس کا پوری قوم کو ڈر تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ احتجاج کی کال دینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں اگر آج اعلان کر دوں تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور طاقتوروں کو مخاطب کر کے آج تو واضح الفاظ میں اور فائنل پیغام دے دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہ کسی جرنیل کا نہیں، یہ کسی بیوروکریٹ کا نہیں، یہ کسی خان اور نواب کا نہیں، یہ کسی جاگیردار کا نہیں، یہ کسی صنعتکار کا نہیں، یہ کسی سرمایہ دار کا نہیں، یہ اس ملک کے غریب عوام کا ملک ہے۔ اگر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو سب سے پہلے ہم میدان میں اترے کہ اس مرحلے پر اب قوم ایک ہے، ہم ایک صف ہیں۔ اور جب جمعیت علماء اسلام نے پہلا قدم اٹھایا تو جس مختلف اطراف سے اور کونوں سے کچھ غلط توقعات تھیں ان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہم ایسے وقت میں پاکستان کی اس اعزاز کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں، شاید کچھ دن ہم اپنے داخلی مسائل کی طرف توجہ نہ دے سکیں، لیکن بہرحال وہ ہمارے مسائل ہیں۔ ہمارے سامنے یہ سوال ہے، پالیسی ساز لوگوں سے جو ملک کی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، ان لوگوں سے سوال ہے کہ اس وقت آپ کا پورا مشرقی سرحد بند ہے، اس وقت آپ کا پورا مغربی سرحد بند ہے، اور ہماری دو ہی سرحد ہیں، ایک مشرقی سرحد ہے اور ایک مغربی سرحد ہے۔ دونوں سرحدیں ہم نے اپنے اوپر بند کر دی ہیں۔ دونوں اطراف میں ہم نے تجارتی راستے بند کر دیے ہیں، کاروبار کے راستے دنیا کے ساتھ ہم نے بند کر دیے ہیں، اور چائنا ایک کوریڈور ہے جو پاکستان سے مایوس ہے اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے گریز کر رہا ہے۔ تو بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بتایا جائے کہ اس پاکستان کا اقتصادی مستقبل کیا ہے، بتایا جائے اس ملک کو آپ کدھر لے جانا چاہیں گے۔ گرانی اور مہنگائی ایک تو ہوتا ہے نا، حالات کی وجہ سے کچھ تدریجی طور پر قیمتیں بڑھتی ہیں، لوگ بھی اس کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، کچھ دن اس کا احساس رہتا ہے، پھر معمولی زندگی بن جاتا ہے۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں نے ایسا جمپ لگایا ہے کہ ہر انسان حیران اور شفدر رہ گیا ہے۔ جب ہم نے پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان کر دیا تو ایک طرف مظاہروں کا اعلان، دوسری طرف سے یہ دوسرے حالات۔ حکمران میرے پاس آئے
کہ ان حالات میں آپ کو یہ مظاہرے نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے کہا بالکل نہیں کرنے چاہیے، اور ہم نے ملک کے لیے مظاہروں کی کال واپس کی، لیکن پورے ملک میں مظاہروں کے کال دینا یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مؤخر ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے۔ ہم سوچ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیا کرتے۔ قوت کا سربراہ، لیکن اس کی سفارتکاری دیکھیے، جب وہ زبان کھولتا ہے، بولتا ہے، بخدا ہمارے محلے کا ایک بدماش ایسی بات نہیں کرتا جس طرح وہ کرتا ہے۔ ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے، آخری موقع ہے، مان جائے، ہم تاریخ تبدیل کر دیں گے۔ یہ مذاکرات کی گفتگو ہے۔ بھائی مذاکرات کی میز پر جانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے؟ یہ مذاکرات کی گفتگو ہے۔ پہلے مذاکرات کی گفتگو کے آداب تو سیکھو۔ میز پر جانے سے پہلے کی گفتگو کیا ہوتی ہے، میز سے اٹھنے کے بعد کی گفتگو کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پھر وہ کچھ کروں گا جو 47 سال میں نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں جی ہم 47 سال کے بعد آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو 47 سال کے بعد بٹھایا ہے پاکستان میں، اور ہم بھی کہتے ہیں پاکستان 1947 میں بنا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں پاکستان کی حکومت بھی فارم 47 کی ہے۔ آج جمہوریت بھی دنیا میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور کمیونزم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ اب کردار یا سرمایہ داریت کا ہے اور یا آمریت کا، اور اس کے ساتھ اگر عسکریت بھی جمع کر دو سرمایہ داریت جمع آمریت جمع عسکریت، پورا انسانی معاشرہ آج اس کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں سوچنا ہے کہ اگر تمہارا ایک نظام بھی ناکام، اگر تمہارا دوسرا نظام بھی ناکام، متبادل کیا ہے تمہارے پاس؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا ایک اور تاریخی خطاب۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح الفاظ میں آج پوری قوم کو بتا دیا کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، یہاں پر جو طاقتور ہے وہی راج کرتا ہے، لیکن اب مزید ہم ایسے نہیں چلنے دیں گے۔ اگر ان کے پاس کوئی اور حل ہے تو بتائیں، ورنہ وہ بات کریں جو ہم کرتے ہیں۔